السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ریوائزڈ بلومز ٹیکسونومی۔ جی ہاں، کل ہم نے اوریجنل بلومز ٹیکسونومی پڑھی تھی، اوریجنل بلومز ٹیکسونومی جو 1956 میں بینجامن بلوم نے پیش کی تھی۔ آج ہم ریوائزڈ بلومز ٹیکسونومی پڑھیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ اس میں سے بھی کوشچن پوچھے گئے تھے۔ تو 2001 میں سن 2001 میں بلوم نے 1956 میں اپنی ٹیکسونومی پیش کی تھی، اور سن 2001 میں بلومز کی ٹیکسونومی کو ریوائز کیا گیا، دوبارہ اس میں ریویژن کی گئی، اپڈیٹس کی گئیں، تھوڑی بہت اس میں چینجز لائی گئیں۔ یہ ایک آدمی تھا لورین اینڈرسن، یہ بلوم کا اور کراتھول کا اسٹوڈنٹ تھا، بینجامن بلوم اور ڈیوڈ کراتھول کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے سن 2001 میں بلومز کی ٹیکسونومی کو ایڈٹ کیا، ریوائز کیا، اپڈیٹ کیا، اس میں تھوڑی بہت چینجز کی۔ جی ہاں، اور اب یہ ریوائزڈ ٹیکسونومی، بلومز کی ریوائزڈ ٹیکسونومی جو ہے یہ یوز کی جاتی ہے۔ جی ہاں، اور کیا چینجز کی گئیں؟ سب سے پہلی چینج یہ کی گئی کہ جو بلومز کی ٹیکسونومی کے لیول ہیں، 6 لیول جو ہم نے کل پڑھے، بلومز کی ٹیکسونومی کے 6 لیول جو ہم نے پڑھے، ان کی جو 6 کیٹیگریز جو ہم نے پڑھی، ان کے نیم چینج کیے گئے، ان کے نیمز میں تبدیلی لائی گئی۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، نیمز میں پہلے وہ نام تھے، پہلے کیا تھے؟ وہ نام، کیٹیگریز یا لیولز کے نام تھے، ناموں کی بجائے، ناؤن کی بجائے ورب میں تبدیل کیا گیا۔ جی ہاں، جیسے اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں پہلا جو لیول تھا اس کا نام تھا نالج۔ اب نالج کیا ہے؟ ایک ناؤن، ایک نام۔ تو ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی میں کیا کیا گیا؟ نالج کی بجائے اس کا نام ریممبرنگ رکھ دیا گیا۔ ریممبرنگ، ریممبر۔ اب ریممبر ناؤن نہیں ہے، ریممبر یاد کرو، یہ ایک ورب ہے۔ جی ہاں، تو پہلا جو کام کیا گیا، پہلی جو تبدیلی کی گئی کہ جو بلومز کی ٹیکسونومی کے 6 لیول تھے ان کے نام بدلے گئے۔ نام کیسے بدلے گئے؟ نام ناؤن کی بجائے ورب میں تبدیل کر دیے گئے۔ دوسرا لیول تھا کمپریہنشن، سمجھ، کمپریہنشن ناؤن تھا، ناؤن ہے، اور ریوائز ٹیکسونومی میں اس کا نام رکھ لیا گیا انڈرسٹینڈ یا انڈرسٹینڈنگ۔ انڈرسٹینڈ ورب ہے، سمجھو۔ جی ہاں، ورب سے تبدیل کیا گیا۔ تو پہلی تبدیلی دیکھیں، لیول وہی ہیں، اب دیکھیں گے لیول وہی ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے بھائی، لیول وہی ہیں، لیول وہی 6 ہیں، ریوائزڈ میں بھی اور اوریجنل میں بھی، صرف ناموں میں چینجز کی گئی پہلی۔ پھر دوسری، ہیرارکل سٹرکچر کو ریوائز کیا گیا، ترتیب کو، جو ترتیب ہے اس میں تھوڑی سی، ذرا سی تبدیلی لائی گئی۔ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں 5واں سٹیپ تھا سینتھیسس۔ 5واں سٹیپ کیا تھا؟ سینتھیسس۔ سینتھیسس کا سب سے پہلے نام چینج کیا گیا کریٹنگ۔ سینتھیسس کی بجائے نام کیا کیا گیا 5ویں لیول کا؟ کریٹنگ۔
اور 5ویں کی بجائے اس کو 6 لیول بنا دیا گیا. جی ہاں. تو بلومز کی اوریجنل ٹیکسونومی جو ہے اس میں 5واں لیول تھا سنتھیسس. 5واں لیول کیا تھا؟ سنتھیسس. اور ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی میں کیا کیا گیا؟ 5ویں لیول سنتھیسس کا نام کریٹنگ رکھا گیا اور اسے 5ویں سے اٹھا کے 6 پہ لے جایا گیا، ترتیب تبدیل کی گئی. جی ہاں، یہ بڑی تبدیلیاں ہیں 2 جو کی گئی. نام تبدیل کیے گئے لیولز کے، اور 5ویں لیول کا نام تبدیل کر کے اسے 6 بنا دیا گیا بس. ساتھ ہی بلومز کی ٹیکسونومی کو 2 ڈائمینشنز میں تقسیم کیا گیا. بلومز کی ٹیکسونومی کو 2 ڈائمینشنز میں تقسیم کیا گیا. 2 ڈائمینشن میں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، بس 6 لیول بتا دیں گے ریوائز ٹیکسونومی کے. لیکن یہ ضروری ہے. بلومز کی ٹیکسونومی کو 2 ڈائمینشنز میں تقسیم کیا گیا، ایک نالج ڈائمینشن اور دوسری کوگنیٹو پروسیس ڈائمینشن. نالج ڈائمینشن اور کوگنیٹو پروسیس ڈائمینشن، جو 6 سٹیپ ہیں، 6 لیول ہیں، وہ کس میں آ جاتے ہیں؟ وہ کوگنیٹو پروسیس ڈائمینشن میں آ جاتے ہیں. جو 6 لیول آپ نے کل پڑھے، وہ 6 لیول کس میں آ جاتے ہیں؟ کوگنیٹو پروسیس ڈائمینشن میں. جی ہاں. اور ایک اور ڈائمینشن بنا دی گئی نالج ڈائمینشن. ابھی میں بتاؤں گا، بہت آسان. یعنی بلومز ٹیکسونومی میں نالج ڈائمینشن کا اضافہ کیا گیا. کوگنیٹو ڈومین تو پہلے سے تھی نا. ہاں، کوگنیٹو ڈومین تو پہلے سے تھی. ٹھیک ہے جی. نالج ڈائمینشن ایک الگ سے بنائی گئی. چلتے ہیں. سب سے پہلے نالج ڈائمینشن ہمیں بتاتی ہے کہ نالج کتنی طرح کی ہوتی ہے، علم کتنی طرح کا ہوتا ہے. نالج ڈائمینشن ریوائزڈ بلومز ٹیکسونومی کا پہلا حصہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نالج کتنی قسم کی ہوتی ہے، نالج کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے. سب سے پہلے فیکچول نالج، فیکٹ بیسڈ نالج، وہ نالج جو بچوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے بنیادی نالج جو بچوں کے لیے سیکھنا، سمجھنا، یاد کرنا، جاننا ضروری ہے، فیکچول نالج، فیکٹ بیسڈ نالج. بھائی خاص باتیں، جیسے انگلش زبان تو بعد میں آئے گی، ABC ہر بچے کے لیے جاننا ضروری ہے. الف با پا تا ہر بچے کے لیے جاننا ضروری ہے. گنتی ہر بچے کے لیے جاننا ضروری ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ فیکٹ بیسڈ نالج ہمارا دین اسلام ہے. ہم بچوں کو سب سے بیسک نالج پہلی کچی کلاسوں میں کیا دیتے ہیں؟ فیکٹ بیسڈ نالج دیتے ہیں. تو ٹرمینالوجی، اسپیسیفک ڈیٹیل، ایلیمنٹ، چھوٹی چھوٹی باتیں. اچھا، کنسیپچول نالج اس کے بعد آ جاتی ہے، وہ نالج جس کا تعلق سمجھ سے ہوتا ہے. کنسیپچول نالج، چیزوں کا باہمی تعلق، چیزوں کے معنی، جو نالج آپ نے سیکھی ہے اس کے معنی کیا ہیں یہ جاننا، کیا مطلب ہے اس کا یہ جاننا. کنسیپٹ بیسڈ نالج. کلاسیفیکیشن، سمجھ، کل میں نے بتایا تھا، سمجھ ہوگی تو آپ چیزوں کی کیٹیگریز بنائیں گے نا، کلاسز بنائیں گے، کیٹیگریز بنائیں گے. جو اصول ہیں ان کی سمجھ، تھیوریز، ماڈلز، سٹرکچرز، ان کی سمجھ.
جی ہاں، آپ بچوں کو تھیوریز پڑھاتے ہیں، نیوٹن کی لاز پڑھاتے ہیں، گریوٹی کی تھیوری، سارا کچھ یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں، کنسپٹ بیسڈ نالج دیتے ہیں بچوں کو. یہ دوسری طرح کی نالج ہو گئی. پھر تیسری ہے پروسیجرل نالج. کوئی کام کرنا ہے، کوئی کام کیسے انجام دینا ہے، میتھڈ. پروسیجرل نالج یعنی کسی کام کو کرنے کا طریقہ جاننا، یہ پروسیجرل نالج ہے. جی ہاں، میتھڈ سیکھنا، ٹیکنیک سیکھنا، الگوریدم سیکھنا، سکل حاصل کرنا. کسی کام کو انجام دینا ہے، اس کام کو انجام دینے کا طریقہ، اس کام کو انجام کیسے دیا جائے گا، یہ نالج پروسیجرل نالج ہے. پروسیجرل. کمپیوٹر کیسے چلانا ہے، یہ پروسیجرل نالج ہے. کمپیوٹر آن کیسے کرنا ہے، آف کیسے کرنا ہے، یہ پروسیجرل نالج ہے. جی ہاں، یہ کمپیوٹر ہے، یہ مانیٹر ہے، یہ کی بورڈ ہے. یہ نام یاد کروانا، حصوں کی پہچان کروانا، یہ فیکٹ بیسڈ نالج ہے. کمپیوٹر کیا کرتا ہے، مانیٹر کیا کرتا ہے، کی بورڈ کس کام آتا ہے، یہ کنسپچول نالج ہے. اور کمپیوٹر آن کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا، کمپیوٹر آف کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا، کمپیوٹر کو اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا پروسیجرل نالج ہے. اور آخری ہے میٹا کوگنیٹیو نالج. میٹا کوگنیٹیو نالج یہ جاننا کہ میں کیا جانتا ہوں، اپنے بارے میں نالج حاصل کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ میں کیا جانتا ہوں. میٹا کوگنیشن، میٹا اپنے آپ کو، کوگنیشن جاننا کہ بھائی میں اپنا جائزہ لینا، اپنا ادراک حاصل کرنا، اپنے اوپر غور کرنا کہ میں کیا جانتا ہوں، میرے پاس کیا سکلز ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ نالج بھی بہت ضروری ہوتی ہے. میٹا کوگنیشن کی نالج، اپنی پہچان، خود ہی جسے کہتے ہیں، خود کو پہچاننا. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں، کیا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. تو تعلیم کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہونا چاہیے جس میں بچے اپنے ٹیلنٹس کو ایکسپلور کریں، اپنے سکلز کو جانیں، اپنی اہمیت انہیں سمجھ آئے، ہم کیا جانتے ہیں، اپنی نالج کا جائزہ لینا. تو یہ 4 طرح کی نالج ہے. اب دیکھیں، جو اوریجنل بلوم ٹیکسونومی ہے وہ آپ کو نالج کی اقسام نہیں بتاتی، لیکن ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی میں ایک حصہ رکھا گیا جس میں نالج کی تقسیم کر دی گئی، نالج کو بھی تقسیم کر دیا گیا، نالج کو بھی کلاسیفائی کر دیا گیا، نالج کی بھی ٹیکسونومی کر دی گئی کہ یہ 4 طرح کی نالج ہے. یہ 4 طرح کی نالج بہت ضروری ہے. نالج کو ان 4 طرح کا ہونا چاہیے. ہمیں یہ 4 طرح کی نالج بچوں میں منتقل کرنی ہے. چلیں اب ہم چلتے ہیں اصل حصے کی طرف. آپ نے کل اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں جو لرننگ کے 6 لیولز پڑھے تھے، ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی میں بھی 6 ہی لیول ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں وہی 6 لیول ہیں، وہی 6 لیول ہیں بھائیو، وہی 6 لیول ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں کوگنیٹیو ڈومین ہے، کوگنیٹیو ڈومین کے 6 لیولز ہیں، اور ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی میں بھی کوگنیٹیو ڈومین ہے، اور کوگنیٹیو ڈومین کے کتنے لیولز ہیں؟ 6 لیولز ہیں، 6 ہی لیولز ہیں. صرف کیا کیا گیا؟
نام تبدیل کر دیے گئے، نام تبدیل کیے گئے، اور سب سے اہم یاد رکھیں جو تبدیلی لائی گئی وہ ترتیب بدلی گئی، اور صرف ایک لیول کی ترتیب بدلی گئی۔ وہ کون سا؟ جو پانچواں لیول تھا، پانچواں اوریجنل بلوم ٹیکسونومی کا پانچواں لیول تھا سنتھیسس۔ اس کا پہلے نام بدلا، سنتھیسس کی بجائے اس کا نام کریٹنگ رکھا، اور کریٹنگ رکھ کر اسے پانچویں سے چھٹے لیول پہ لے گئے۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ، بہت ہی اہم تبدیلی ہے۔ یعنی بینجامن بلوم کی نظر میں سب سے ہائیسٹ لیول جو ہے وہ ایویلویشن تھا۔ کل آپ نے پڑھا چھٹا لیول ایویلویشن، لیکن ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی میں یہ سمجھا گیا کہ سب سے ہائیسٹ لیول ایویلویشن نہیں ہے، بلکہ سنتھیسس یا نیا نام کریٹنگ ہے۔ یہ پانچویں لیول پہ نہیں ہونا چاہیے، اسے چھٹے لیول پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ ذہنی کام ہے، کریٹ کرنا، سنتھسائز کرنا، کوئی نئی چیز بنانا، کوئی نئی چیز تخلیق کرنا۔ آپ بھی سوچیں، کوئی نئی چیز تخلیق کرنا لرننگ کا سب سے بڑا کام ہے۔ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں نئی چیز تخلیق کرنا سیکنڈ لاسٹ لیول تھا، پانچواں لیول تھا۔ لیکن ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی میں بہت بڑی تبدیلی یہ کی گئی کہ یہ جو نئی چیز تخلیق کرنے کا علم ہے، نئی چیز تخلیق کرنے کا ہنر ہے، یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہونا چاہیے، چھٹا لیول ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اب میں ان لیولز کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ ریوائز بلوم ٹیکسونومی میں، اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں پہلا لیول تھا نالج، اور مقصد تھا یاد کرنا۔ تو ریوائز بلوم ٹیکسونومی میں نالج کی بجائے اس کا نام رکھ دیا گیا ریممبر۔ کیا نام رکھ دیا گیا؟ ریممبر، یعنی بچوں کو یاد کروانا۔ ریٹریو ریلیونٹ نالج فرام لانگ ٹرم میموری۔ پہلا لیول کیا ہے؟ بچے کو اس قابل بنانا کہ بچہ چیزوں کو یاد کر سکے، علم کو، نالج کو یاد کر سکے، اور یاد کر کے جب ضرورت پڑے تو نکال باہر بھی لائے۔ تو یہ وہی ہے، بالکل وہی ہے۔ آپ کمپیئر کر کے دیکھیے، وہی سٹیپ ہے، صرف نام بدلا گیا ہے۔ نالج ایک ناؤن ہے، جبکہ ریممبر کیا ہے؟ ورب، یاد کرو۔ میں نے یہ پڑھایا تھا تمہیں، یاد کرو۔ تو کی ورڈ بھی وہی ہیں، ریکوگنائز، ریکال، لسٹ، سب کچھ وہی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں دوسرے سٹیپ پہ، انڈرسٹینڈ۔ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں جو دوسرا لیول تھا وہ تھا کمپریہنشن، اور یہاں کمپریہنشن کی بجائے اس کا نام بدل کے انڈرسٹینڈ رکھ دیا گیا۔ چیز وہی ہے، کمپریہنشن کہتے ہیں سمجھ کو، وہ ناؤن ہے۔ کمپریہنشن سمجھ ناؤن ہے، اور یہ کیا ہے؟ ورب۔ انڈرسٹینڈ سمجھو۔ تو اس دوسرے لیول میں بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ کنسیپچول نالج لیتا ہے، چیزوں کا تعلق سمجھتا ہے۔ جی ہاں، معنی و مطالب سیکھتا ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا اس کا کنسیپٹ کیا ہے، جو کچھ نالج اس نے سیکھی اس کے معنی و مطالب کیا ہیں۔
چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، بالکل وہی کی ورڈ ہے، آپ دیکھ لیجئے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ چیزیں ساری وہی ہیں۔ پھر وہاں پہ تیسرا لیول تھا ایپلیکیشن۔ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں تیسرا لیول کون سا تھا؟ ایپلیکیشن۔ اور یہاں پہ تیسرا لیول کیا ہے؟ اپلائی۔ ایپلیکیشن ناؤن ہے، اطلاق۔ ایپلیکیشن اطلاق، ایک عمل کا نام ہے۔ ایپلیکیشن ایک عمل کا نام ہے۔ کس عمل کا؟ اپنی نالج کو استعمال کر کے مسائل کا حل تلاش کرنا، اپنی نالج کو استعمال کر کے پرابلم سالو کرنا۔ اب دیکھیں وہاں تیسرا لیول ہے ایپلیکیشن، اور اس کا یہاں پہ کیا نام رکھ دیا گیا؟ اپلائی۔ اپلائی، اپلائی کرو، اپلائی کرو۔ جو بھی تمہارے پاس نالج ہے، پروسیجرل نالج ہے، جو کچھ تم نے سیکھا ہے، اس کو اپلائی کرو اور کوئی مسئلہ حل کرو، کوئی پرابلم سالو کرو۔ جی ہاں، کوئی مشین چلا کے دکھاؤ۔ تو بالکل وہی کی ورڈز، وہی وربز ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چوتھا، اینالائز۔ اینالائز، آپ نے غور کرنا ہے کہ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں چوتھے سٹیپ کا نام تھا انالیسس، تجزیہ کرنے کا عمل۔ یہ انالیسس ناؤن ہے، نام ہے ایک عمل کا۔ کس عمل کا؟ کسی بڑے کنٹینٹ کو، کسی بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑنا، اس کا تجزیہ کرنا اور نیا رزلٹ نکالنا۔ اینالائز، وہاں انالیسس تھا نام، یہاں کیا نام ہے؟ اینالائز۔ وہی ہے بھائی، وہی ہے، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، بالکل وہی ہے۔ وہاں کیا تھا؟ انالیسس، یہاں نام کیا رکھ دیا گا؟ اینالائز۔ تجزیہ کرو، یہ ورب ہے، تجزیہ کرو، چیزوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑو اور ہر حصے کا آپس میں تعلق معلوم کرو۔ جی ہاں، اور بالکل وہی کی ورڈز ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہی مثالیں ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایویلویٹ۔ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں پانچواں جو سٹیپ تھا، پانچواں جو لیول تھا لرننگ کا، وہ تھا ایویلویشن۔ سوری، پانچواں کیا تھا؟ وہاں پانچواں تھا سینتھیسس، اور یہاں پانچواں کیا ہے؟ ایویلویٹ۔ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں ایویلویشن چھٹا لیول تھا۔ ایویلویشن کون سا لیول تھا؟ آخری، چھٹا۔ اور یہاں پہ اسے کہاں پہ لے آئے؟ پانچویں نمبر پہ لے آئے ہیں، اور ایویلویشن کی بجائے نام کیا رکھ دیا؟ ایویلویٹ۔ ایویلویٹ، جائزہ لو، فیصلہ کرو، ججمنٹ دو۔ دیکھا آپ نے؟ بالکل وہی چیز ہے، بالکل وہی چیز ہے۔ یہاں آگے ترتیب بدلی ہے۔ اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں پانچواں سٹیپ کیا تھا؟ پانچواں لیول کیا تھا؟ سینتھیسس۔ لیکن ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی میں پانچواں کیا ہے؟ ایویلویٹ۔ تو دیکھا آپ نے؟ ایویلویٹ، ججمنٹ دینا، فیصلہ کرنا، اپنی رائے قائم کرنا، اپنی رائے قائم کرنے کے قابل بنانا کسی بچے کو۔ جی ہاں، سب وہی چیزیں۔ اور یہ دیکھیے کریٹ، یہ کریٹ کوئی نیا سٹیپ نہیں ہے، نیا لیول نہیں ہے۔
اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں پانچواں سٹیپ تھا سینتھیسس، تو اس کا نام کیا کر دیا؟ کریٹ۔ پانچویں سٹیپ سینتھیسس کا نام کیا کر دیا؟ کریٹ۔ اور پانچویں کی بجائے اسے کہاں رکھ دیا؟ چھٹے، کیونکہ ہائیسٹ لیول ہے۔ اپنی نالج، اپنے علم، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملانا اور کوئی نئی چیز بنانا۔ دیکھیں، نئی چیز بنانا سب سے ہائیسٹ لیول ہے، کوئی نئی چیز تخلیق کرنا۔ مجھے بتائیں، دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ شاعر گزرے ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کریٹ کی۔ کیوں؟ بھائی وہ نئی نئی شاعری تخلیق کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ادیب ہیں وہ نئے نئے شاہکار ناول تخلیق کرتے ہیں، اپنا علم، اپنی نالج، اپنی امیجنیشن کو استعمال کر کے۔ اس لیول پہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیول پہ دنیا کے ذہین ترین افراد پہنچتے ہیں۔ کریٹ کرنا اوریجنل بلوم ٹیکسونومی میں یہ پانچواں لیول تھا، ریوائز بلوم ٹیکسونومی میں یہ چھٹا لیول ہے، اور لرننگ کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل سکل ہے، سب سے بڑا انٹلیکچوئل سکل۔ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس کو استعمال کر کے کوئی نئی چیز ڈیزائن کر لینا، تخلیق کر دینا۔ دیکھا آپ نے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا فرق دونوں میں، اور اب آپ کے ذہن نشین بھی ہو چکا ہوگا۔ تو آخر میں نے یہاں کچھ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے۔ ریوائز بلوم ٹیکسونومی کے استعمال کریکولم کو ڈیزائن کرنے کے لیے، نصاب کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو نصاب کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ بلومز ٹیکسونومی کا استعمال کریں گے۔ آپ نصاب میں نالج بیسڈ چیزیں بھی ڈالیں گے، آپ نصاب میں خیال رکھیں گے ایسی چیزیں بھی ہوں جو بچے کو انڈرسٹینڈنگ بھی فراہم کریں، جو بچے کو اپلیکیشن کی سکل بھی دیں، اور جو بچے کو ایویلویٹ کرنے کے، کریٹ کرنے کے سکل بھی دیں۔ ایسا نصاب تحلیق کرنا ہے جو لرننگ کے 6 لیولز کو کور کرے۔ ایسی چیزیں بھی ہوں جو بچہ یاد کرے، ایسی چیزیں بھی ہوں نصاب میں جن کو بچہ سمجھے، ایسی چیزیں بھی ہوں کہ جن کو بچہ اپنی نالج اپلائی کر کے سالو کرے۔ تو ہر چیز ہو۔ پھر لرننگ آبجیکٹیو، سب سے اہم بات ہے لرننگ آبجیکٹیو۔ جب بھی آپ کسی سبق کے لرننگ آبجیکٹیو بنائیں گے تو وہ لرننگ آبجیکٹیو ان 6 لیولز کے مطابق بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھانے کے مقاصد، بعض اسباق ایسے ہوتے ہیں جن کا پڑھانے کا مقصد ہوتا ہے یاد کروانا، بعض سبق ایسے پڑھاتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، بعض ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے بچے کو ایپلیکیشن سکھانا، بعض ایسے سبق ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے بچے کو ایویلویٹ کرنا، انالیسس کرنا سکھانا۔ تو پھر اسیسمنٹ، تو جب بھی آپ اسیسمنٹ لیں گے تو آپ بچے کی اسیسمنٹ، نالج کی بھی، ریممبرنگ کی بھی اسیسمنٹ لے سکتے ہیں، آپ بچے کے کنسیپٹ انڈرسٹینڈنگ کی بھی اسیسمنٹ لے سکتے ہیں، آپ بچے کے اپلیکیشن کی، اپلائی کرنے کی بھی اسیسمنٹ لے سکتے ہیں کہ وہ بچہ اپلائی کر کے، فارمولہ اپلائی کر کے پرابلم سالو کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہر لیول کی اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے، اور اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنانے کے لیے جب آپ بچے کو ریممبر کروانا چاہتے ہیں اس وقت ٹیچنگ اسٹریٹجیز الگ استعمال ہوں گی، جب آپ بچے کو انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت ٹیچنگ اسٹریٹجیز الگ استعمال ہوں گی، جب آپ بچے کو اپلائی کرنا سکھانا چاہتے ہیں تو کچھ اور ہی ٹیچنگ اسٹریٹجیز استعمال ہوں گی۔ دیکھا آپ نے یہ فائدے؟ تو میں امید کرتا ہوں بلومز ٹیکسونومی کا جو موضوع ہے
وہ آپ کے لیے کرسٹل کلیئر ہو چکا ہوگا. اپنی رائے ضرور دینی ہے آپ نے مجھے. یہ وہ موضوع ہے جس کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، جس کو بہت ٹف سمجھا جاتا ہے، اور جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے. تو آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ میں نے کیسا آپ لوگوں کو یہ بتایا، سمجھایا. تو امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. بہت شکریہ آپ سب